السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، عام مسلمانوں کے لیے ضروری اور اہم باتوں کا تذکرہ، اس عنوان سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی ایک مختصر سی کتاب، بلکہ کتابچہ، بکلیٹ، اس کی شرح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل والے درس میں لا الہ الا اللہ کی شرطوں پر ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے بعد شیخ ابن باز رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو بیان کیا جائے، اور اس کے بعد لکھتے ہیں مع بیانی شہادتی ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس گواہی کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد شیخ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے کیا تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو بہت ہی مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے۔ تین چیزیں آپ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو آپ کا ایمان مکمل ہوا، یا یہ کہہ لیجئے کہ اسلام کے پہلے رکن کو آپ نے مکمل کیا۔ پہلی گواہی کی بات ہو گئی۔ اب دوسری گواہی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا اور زبان سے اس کی گواہی دینا، یہ کہنا کہ میں اللہ کے رسول کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اس گواہی کا تقاضا کیا ہے؟ یہ جو شہادت ہے، ہم کہتے ہیں نا شہادتین، دو شہادتیں، تو پہلی شہادت اللہ کی وحدانیت کی، اور دوسری شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی شہادت۔ تو یہ جو دوسری شہادت ہے، یہ دوسری شہادت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ کیا صرف زبان سے ہم کہہ دیں کہ ہاں محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بس ہمارے لیے کافی ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ یہ شہادت ہم سے کئی چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے، یہ کہہ لیجئے کہ اس کے کئی تقاضے ہیں۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ان تمام تقاضوں کو 4 جملوں میں بیان کیا ہے۔ پہلا جملہ کہتے ہیں وَمُقْتَضَاهَا، دوسری جو شہادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اس کا تقاضا یہ ہے، نمبر 1 تصدیقہ فیما اخبر، انہوں نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان باتوں کی تصدیق کی جائے، یعنی ان باتوں کو سچ اور حق مانا جائے۔ دوسری چیز ہے وطاعتہ فیما امر، اور انہوں نے جن باتوں کو کرنے کا، جن کو بجا لانے کا، انجام دینے کا حکم دیا ہے، ان تمام اعمال اور اقوال کو بجا لایا جائے، یعنی ان کو انجام دیا جائے۔ تیسری چیز واجتناب ما نہى عنہ وزجر، جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں پر تنبیہ فرمائی ہے، جن چیزوں سے اجتناب کا حکم دیا ہے، ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، دور رہا جائے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صرف اور صرف اسی طریقے پر کی جائے جس طریقے پر خود اللہ نے اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، 4 تقاضے ہیں، اگر ان کو آپ نے پورا کیا تو دوسری گواہی آپ کی مکمل ہوئی۔ اور ان میں سے ایک معاملے میں بھی اگر آپ نے خرابی پیدا کی، اگر ان میں سے ایک تقاضے کو بھی آپ نے پورا نہ کیا، تو دوسری شہادت آپ کی مکمل نہ ہوئی، اسلام کا پہلا رکن آپ نے مکمل نہ کیا، اور پھر آپ کا اسلام باقی نہیں رہا۔ اب آئیے ان 4 چیزوں پر ٹھہر کر مختصر ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا پہلا مطلب یا اس کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ تصدیقہ فیما اخبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی ہمیں خبر دی ہے،
یعنی غیب کی باتیں، ان میں کئی چیزیں داخل ہیں، جیسے پچھلی قوموں کے واقعات، پچھلے انبیاء کا تذکرہ، اسی طرح غیبی تمام امور جیسے موت کا ذکر، موت کے بعد کی زندگی کا ذکر، قبر کے حالات، پھر اسی طریقے پر روز قیامت جو کچھ ہونے والا ہے، انسان کے نام اعمال اور انسان کے ساتھ حساب و کتاب، پل صراط پر سے گزرنا، جنت اور جہنم، فرشتوں کی جماعت کا وجود، جن جو ہے جنات جن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، غیبی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس مخلوق پر ایمان، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غیبی امور کی ہمیں خبر دی ہے، ان تمام غیبی امور کو سچ ماننا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی ہے، بتایا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی ایک مخلوق ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں یہ بتلایا ہے، یہ خبر دی ہے کہ انسان اور جنات کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں، ہے نا؟ جنت ہے، جہنم ہے، آخرت کے تمام مراحل ہیں، تو ان تمام چیزوں کو سچ ماننا، یعنی ان پر کامل یقین رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے کامل یقین نہ رکھا ان باتوں پر، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اللہ کا رسول نہیں مانا۔ اور ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، آپ ملحدوں کی بات چھوڑ دیجئے، جو مشہور ملحد ہیں اور جو دوسرے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ صرف ملک ہندوستان کی بات کیجئے تو ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو سماجی اعتبار سے تو بہت یعنی ترقی یافتہ تھے، لیکن شرعی معاملات میں دینی طور پر الحاد اور زندقہ کے شکار تھے۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمانوں کا خیرخواہ قرار دیتے تھے، اور دنیا بھی ان کو خیرخواہ سمجھتی ہے، لیکن انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، جبریل علیہ السلام کا بطور خاص انکار کیا، کہا کہ یہ کوئی جبریل نام کا کوئی فرشتہ نہیں۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ سر سید احمد خان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے جبریل کا انکار کیا علیہ السلام، تمام فرشتوں کا علی الاطلاق بھی انکار کیا، اور جہاں تک مجھے یاد آتا ہے جنت اور جہنم کا بھی انکار کیا، اور روز محشر میں جو چیزیں رونما ہونے والی ہیں، حساب و کتاب، اعمال نامے کی پیشی، پل صراط پر سے گزرنا، ان تمام چیزوں کا انکار کیا۔ لہذا جو انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان باتوں کو سچ نہیں مانے گا، کہے گا کہ یہ جھوٹ ہے، یا اس کا معنی کچھ اور ہے، تعویل کرے گا، غلط تعویل، کوئی دوسرا معنی بتلائے گا، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانا۔ یہ پہلی چیز ہو گئی، تصدیقہ فیما اخبر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وطاعتہ فیما امر۔ جن کاموں کا اللہ کے نبی نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، جن امور کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، ان کاموں کو کیا جائے، ان کاموں کو انجام دیا جائے۔ واجتناب ما نہى عنہ وزجر۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جن امور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جن کو کرنے سے ہمیں روکا ہے، ہمیں تنبیہ کی ہے، جن چیزوں سے، اعمال سے، اقوال سے، جن جگہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے، بچنے کا حکم دیا ہے، تو ان تمام چیزوں سے بچا جائے اور رکا جائے۔ یعنی کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کو کہے ہیں ان کو نہ کرے۔ جیسے آپ ایک معمولی سی مثال لیجیے، داڑھی کی مثال۔ داڑھی کی مثال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 حدیثیں ہیں جن میں آپ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے مردوں کو۔ تو جو انسان اس بات کا اقرار نہ کرے، یا یہ کہہ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بجا نہ لائے، آپ کے اس حکم کی تعمیل نہ کرے، تو کیا وہ انسان صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے؟ اگر اس کا ایمان صحیح ہوتا، اس کی گواہی برحق ہوتی، صحیح ہوتی، یعنی تو ایسی صورت میں یقیناً وہ انسان اللہ کے نبی کی ان تمام باتوں کو مانتا، تسلیم کرتا،
آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور جن کاموں سے آپ نے کرنے سے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، اس کی ایک مثال لے لیجئے، سود کی مثال لے لیجئے۔ سودی کاروبار، سودی لین دین اور سود کی تمام شکلوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں انسان کو روکا ہے، بچنے کا حکم دیا ہے، دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو انسان سود سے دور نہ رہے، مختلف ہیلے بہانے بنا کر کے سود کو اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کرے، تو وہ انسان اپنی اس گواہی میں کہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، وہ انسان اپنی گواہی میں سچا نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز بڑی اہم ہے، کہا کہ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کی عبادت کا جو طریقہ مقرر کیا ہے، اسی طریقے پر اللہ کی عبادت کی جائے۔ یعنی انسان کی ہر عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ کوئی انسان عبادت تو کرے لیکن اپنے طریقے پر، تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں۔ اور کوئی انسان اگر عبادت اپنے طریقے پر کرے تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہیں مانتا ہے، ورنہ عبادت اللہ کے رسول کے اعتبار سے کرتا ہے نا۔ اگر وہ اپنے طریقے پر عبادت کرتا ہے تو اس کا مطلب گرچہ اس کی نیت کتنی ہی خالص کیوں نہ ہو، نیت پاک ہے، صاف ہے، خالص، یعنی کوئی عمل کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن طریقہ اس کا اپنا ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، طریقہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا نہیں، تو ایسی صورت میں دو باتیں ہوں گی۔ ایک بات تو یہ ہوگی کہ اس کی عبادت باطل ہو جائے گی، اس کی وہ عبادت انویلڈ، ختم، قابل قبول نہیں۔ اور دوسری خرابی کیا لازم آئے گی؟ دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اس انسان کی گواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی جو گواہی وہ زبان سے کہہ رہا ہے، وہ گواہی اس کی جھوٹی قرار پائی۔ اس لیے اہل علم نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے کہ کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں تب تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کی عبادت میں ایمان کے بعد دو چیزیں شامل نہ ہوں۔ پہلی چیز ہے اخلاص، یعنی عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دی جائے، اخلاص۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ متابعت۔ متابعت کا معنی کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے اس عبادت کو انجام دینا۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی چیز نہیں پائی گئی تو اس کی عبادت بیکار ہے، اس کی عبادت برباد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ لہٰذا جس طریقے سے عبادتیں اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے، کون سا عمل عبادت ہے، کون سا عمل عادت ہے، یہ کون متعین کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نماز عبادت ہے، کس نے متعین کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہے نا۔ زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، روزہ عبادت، کس نے متعین کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جس طریقے سے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کرتا ہے کہ بھائی فلاں عمل عبادت، یعنی وہ عمل کرو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا، میں راضی ہو جاؤں گا، وہ عمل مجھے پسند ہے، اللہ تعالیٰ متعین کرتا ہے۔ کوئی انسان اپنی طرف سے آ کر کے کہے کہ یہ عمل عبادت ہے، تو کیا وہ عمل عبادت ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کس عمل سے راضی ہوتا ہے یہ ہمیں کیسے خبر ہوگی؟ یہ تو اللہ خود بتائے گا تو ہی نہ خبر ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اعمال کے بارے میں، جن کاموں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ عبادت ہے، اس سے میں خوش ہوتا ہوں، اس سے میں راضی ہوتا ہوں، اس عمل کو کرنے سے ثواب ہوتا ہے، وہ عمل عبادت۔ کوئی انسان اپنی طرف سے کسی عبادت کو متعین نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری شریعت نازل فرمائی اور اپنی پوری شریعت میں
عبادت کی جتنی شکلیں ہو سکتی تھی ان تمام شکلوں کو بیان کر دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ اب دین جب مکمل ہو چکا ہے، عبادت کی تمام شکلیں بیان کی جا چکی ہیں، تو اب قیامت کی صبح تک کوئی انسان کسی عمل کو اپنی طرف سے عبادت ڈکلیئر نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو اس عمل کو کیا کہیں گے؟ بدعت، بدعت کہیں گے۔ بدعت یعنی نئی چیز، نئی چیز سے مراد شریعت میں نئی چیز، دین میں نئی چیز، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدعت کی تعریف کر رکھی۔ بدعت کی تعریف سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جب ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، جب ٹوکا جاتا ہے کہ آپ کا یہ عمل بدعت ہے، تو کہتے ہیں اچھا آپ بھی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے، آپ بھی بدعت ہے۔ آپ چشمہ نہیں پہنتے تھے، چشمہ بھی بدعت۔ آپ سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے، موٹر سائیکل، سائیکل، ہوائی جہاز اور 4 ویلر، ان پر آپ سوار نہیں ہوتے تھے، تو یہ بھی بدعت۔ یہ کہہ کر کے اپنے بدعتی عمل کو، اپنے بدعی عمل کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جب یہ بدعت تم کرتے ہو، تم صحیح ہو، تو ہماری بدعتیں بھی صحیح ہے نا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے بدعت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا۔ بدعت کی تعریف خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر رکھی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، یہ بدعت کی تعریف ہے۔ آپ نے فرمایا من احدث، جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی، فی امرنا ھذا، ہمارے اس معاملے میں۔ کون سا معاملہ؟ دین کے معاملے کی بات ہو رہی، تو کہا من احدث، جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، فی امرنا ھذا، ہمارے اس معاملے میں۔ پوائنٹ نمبر 3، جو پوائنٹ نمبر 2 کی تاکید کرتی ہے، ما لیس منہ، ایسا کام جو اس دین کا حصہ نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ مردود ہے یعنی انویلڈ، قابل قبول نہیں، ریجیکٹڈ۔ یہ حدیث بدعت کی تعریف یا بدعت کو سمجھنے میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی۔ جس انسان نے اس حدیث کا صحیح مفہوم سمجھا، وہ انسان اس معاملے میں کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا۔ اب دیکھیے ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، کہا کہ جس نے ایجاد کیا کوئی عمل، کوئی قول، کوئی فعل، فی امرنا ھذا، ہمارے اس معاملے میں یعنی دین میں۔ تو اس جملے سے دین کے علاوہ باقی تمام معاملات خارج ہو گئے، یعنی دنیاوی معاملات خارج ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان دنیا میں انوینشنز کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی بات ہے۔ دنیاوی معاملات میں انوینشنز کرنا، نئی نئی ایجادات کرنا، یہ اچھی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دینی معاملے کی بات کر رہے ہیں، تو کہا کہ من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے، یعنی کوئی دنیاوی کسی معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے، تو وہ بدعت نہیں ہے، شرعی اعتبار سے وہ بدعت نہیں ہے۔ لہذا آپ کا چشمہ پہننا، اور اسی طریقے پر آپ کا سواری پر سوار ہونا ہے نا، اور آپ کا نئے طرز کا لباس پہننا، یہ تمام چیزیں نئی ہیں، بعد میں اس کو پیدا کیا گیا، یعنی انوینٹ کیا گیا، بعد میں اس کا وجود ہوا، لیکن یہ چیزیں بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے خاص کر دیا، بدعت وہی امور ہے، وہی انوینشنز ہیں جو ہمارے اس دین میں پیدا کی جائیں، اس دین میں ایجاد کی جائیں۔ تو فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، تو ایسا عمل جو دین میں نیا پیدا کیا گیا ہو وہ عمل مردود ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور دین میں کسی نئے کام کو ایجاد کرنا یہ اس قدر قبیح عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ میں اس عمل سے بچانے کی نصیحت کی ہے۔ اور کسے نصیحت کی ہے؟ اس امت کے افضل ترین جماعت کو۔ کیا کوئی انسان گمان کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام بدعت میں ملوث ہو جائیں گے؟
کسی ایک صحابی سے کبھی کوئی بدعت ہو جائے کیا انسان گمان کر سکتا ہے؟ نہیں. لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ ممبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو نصیحت کرتے تھے اور کہتے تھے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اتنا قبیح عمل ہے. ہر جمعہ نصیحت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں انسان بھٹکا، جہاں انسان کی نظر ادھر ادھر ہوئی، فوراً انسان بدعت میں ملوث ہو جائے. جیسے کسی نے جوش اور جذبے میں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے، آل بیت کا نام لے کر کے، ہے نا، اللہ کے نبی کی محبت کی بات کر کے کسی عمل کو رواج دے دیا. اب مسلمانوں کی اکثریت آپ دیکھیے محبت میں، جوش اور جذبے میں اس عمل کو کرتی ہے، اس عمل کو دین کا حصہ سمجھتی ہے، اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے جہاں اپنی نگاہ اس حدیث سے ہٹائی، اس قانون سے جہاں اپنی نگاہ ہٹائی کہ دین میں ایجاد نہیں کیا جا سکتا، چاہے کسی بھی نام پہ ہو، فوراً انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صحابی کو بھی، یعنی صحابہ کرام کی جماعت کو بھی ہر ہفتے نصیحت کرتے تھے کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. ایک شبہ یہاں پیدا ہوتا ہے. اصل میں بات کر رہا تھا، اصل مجھے دو عنوانات پر بات کرنی تھی. ایک عنوان یہ تھا کہ عبادت کون متعین کرتا ہے، اور دوسرا عنوان یہ تھا عبادت کا طریقہ کون متعین کرتا ہے. تو ابھی ہم پہلے عنوان پر بات کر رہے ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ بدعت کیا ہے اور بدعت کا حکم کیا ہے. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر ایسا عمل جو بدعت ہو وہ ریجیکٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں. اب یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے. شبہ یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ آپ کا یہ عمل بدعت، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو علم نہیں ہے. اسلام میں بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت ہوتی ہے جس کا انجام دینا جائز ہے، اور ایک بری بدعت ہوتی ہے اس کو کرنا جائز نہیں. پھر ان کی دلیل کیا آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا تھا. تراویح کی نماز جو آج ہم ادا کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جماعت سے تراویح نہیں پڑھی. آپ نے محض 3 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی آخری عشرے میں. اس کے بعد آپ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نماز واجب کر دی تو، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دی. حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ایک امام کے پیچھے تمام لوگوں کو جمع کر دیا اور جماعت کے ساتھ نماز تراویح کو شروع کیا. تو حضرت عمر کا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری میں موجود ہے. وہاں حضرت عمر جب اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں نکلے اور مسجد نبوی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ لوگ مسجد میں بھرے پڑے ہیں لیکن سب اپنی اپنی الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ حکم دیا کہ ایک امام کے پیچھے تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے. ایک امام نماز پڑھائے گا، سارے لوگ اس کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھیں. دوسری رات حضرت عمر دوبارہ نکلے اپنے اسی غلام کے ساتھ اور دوبارہ مسجد نبوی کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مسجد جو کل تک الگ الگ، یعنی وہ مسجد جو یہ منظر پیش کر رہی تھی کہ لوگ الگ الگ انفرادی طور پر یا ٹولیوں میں بٹ کر کے نمازیں ادا کر رہے تھے، آج اس منظر میں، اس مسجد میں یہ خوبصورت منظر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک امام ہے اور تمام لوگ اسی ایک امام کے اقتداء میں نماز تراویح کو ادا کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، نعمت البدعۃ ہذہ، نعمت یعنی کتنی اچھی ہے، بدعہ یعنی بدعت، ہذہ یعنی یہ، تو نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. اس جملے کو کچھ لوگوں نے اٹھایا اور کہا کہ دیکھو حضرت عمر نے تقسیم کر دیا ہے
کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. تبھی انہوں نے کہا کہ یہ کتنی اچھی بدعت، اس کا مطلب بدعت کی ایک اور قسم ہے جو اچھی نہیں ہے. اور حضرت عمر نے ایک عمل کو رواج دیا اور اس کو اچھی بدعت قرار دیا، اس کا مطلب یہ کہ اچھی بدعت کو انجام دیا جا سکتا ہے. شبہ سمجھ گئے؟ اب اس کا جواب سنیں. سب سے پہلی بات، حضرت عمر اردو بولتے تھے یا عربی بولتے تھے؟ عربی بولتے تھے، ہے نا. عربی زبان میں بدعت، البدع، بدیع، یہ سارے الفاظ نئے پن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا کیا ہے؟ بدیع ہے. بدیع روٹ ورڈ سیم، با دال عین. بدعت کا بھی روٹ ورڈ کیا ہے؟ با دال عین. یہ سارے ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا بدیع ہے. بدیع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نئے سرے سے پیدا کرنے والا. تو انسان جب بناتا ہے کچھ، پہلے سے اس کا کوئی ڈیمو کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے، یا ڈیمو موجود نہ ہو تو ایک چیز جو انسان بناتا ہے اس میں جن پارٹس کا استعمال کرتا ہے اس کو اللہ نے پہلے سے پیدا کر رکھا ہے، دنیا میں موجود ہے وہ چیزیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، زمین میں کیا ہے؟ مٹی ہے، پانی ہے نا، یہ تمام چیزیں، ہوا ہے، مختلف قسم کے گیسز ہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا. یا آسمان اور آسمان جن چیزوں سے مل کر کے بنا ہے اس کا وجود ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے بالکل نئے سرے سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. تو بدیع کا معنی یہی ہوتا ہے. بدیع یعنی نئے سرے سے پیدا کرنا، ایسی چیز پیدا کرنا کہ جس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی، اور اس چیز میں جن چیزوں کو استعمال کیا گیا ہے اس چیز کو بنانے میں وہ چیزیں بھی موجود نہیں تھی. تو بدیع کا معنی ہوتا ہے انوکھا پن، نئی چیز، سرے سے نیا کوئی کام کر دینا، یہ معنی ہوتا ہے. اور بدعت کا لفظ جو ہے عربی زبان میں، یعنی عربک لنگوسٹک میں، عربی زبان میں بدعت کا یہی معنی ہوتا ہے، ایک ایسی چیز جو نئے سرے سے شروع کیا جائے اس کو بھی بدعت کہیں گے، اور ایک ایسی چیز جس میں کوئی انوکھا پن دکھے آپ کو اس کو بھی بدعت کہتے ہیں عربی زبان کے حساب سے. تو اب دیکھیے، اب وہ پوری جو روایت ہے اور پورا جو واقعہ ہے، اگر شروع سے اخیر تک آپ دیکھیے تو کیا ہوا. پہلی رات حضرت عمر نکلے اور مسجد نبوی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ لوگ الگ الگ ٹولیوں میں بٹ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں. تو کہا کہ کاش ان لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جاتا. پھر آپ نے حکم دے دیا. پھر دوسری رات نکلے تو ہم، اگر مان لیجئے حضرت عمر کی جگہ ہم ہوتے بالفرض، اور ہم مسجد کے پاس سے گزرتے، مسجد نبوی کے پاس سے گزرتے اور دیکھتے کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں. پھر ہم دوسری رات گزرتے اور یہ دیکھتے کہ ماشاءاللہ ایک امام نماز پڑھا رہا ہے اور تمام لوگ ایک امام کی اقتدا میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اتنا خوبصورت منظر ہے نا بھائی، کل کے مقابلے میں یہ جو آپ نے نیا کام کیا ہے بہت اچھا ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر نے اصل اسی کانٹیکسٹ میں بات کی، اسی سیاق میں حضرت عمر نے بات کی. حضرت عمر نے آج دیکھا کہ لوگ الگ الگ ہو کر کے منفرد انفرادن نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضرت عمر نے پھر اس کے بعد لوگوں کو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا. اور دوسری رات جب گزرے تو دیکھا کہ ایک امام تمام لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے. لہٰذا حضرت عمر نے در حقیقت یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ آج یہ جو نیا پن، آج یہ جو مسجد میں نیا پن دکھ رہا ہے، کل کے مقابلے میں یہ نیا پن بہت اچھا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ نئے پن کی بات کر رہے تھے، شرعی طور پر بدعت کی بات نہیں کر رہے تھے. اور جماعت کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام یا تراویح کا اہتمام، اس پر بدعت کا لفظ استعمال ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صحابہ کرام کو تراویح کی نماز، قیام اللیل، رات کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی. تو جو عمل اللہ کے نبی انجام دیں
وہ بھی اکیلے نہیں، صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ وہ عمل بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اللہ کے نبی نے ایک رات نہیں، 3 راتیں آپ نے پڑھائی. آپ اگر ایک بار بھی قیام اللیل تراویح کی نماز ایک بار بھی جماعت کے ساتھ پڑھا دیتے تو وہ سنت ہو جاتی. آپ نے 3 مرتبہ پڑھائی تو بدعت کیسے ہو سکتی؟ بدعت تو کہتے ہیں انوینشن کو، یہاں تو حضرت عمر نے انوینشن کچھ نہیں کیا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھانے کے بعد آپ نے خود اپنی زبان سے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ میں اس لیے تمہارے بلانے پر 4تھی رات جماعت کے لیے اپنے حجرے سے نہیں نکلا کیونکہ تمہاری تعداد بہت بڑھ چکی تھی اور مجھے خوف تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ وحی نازل نہ کر دے اور وحی کے ذریعے سے اس عمل کو یعنی تراویح کی نماز کو واجب نہ کر دے. اگر واجب کر دیتا اللہ تعالیٰ تو پھر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہو جاتا. اگر کوئی انسان اگر ترک کرتا تو گنہگار ہوتا ہے نا. اور کسی عمل کا واجب ہو جانا، کسی عمل کا فرض ہو جانا، یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ تبھی تک ہو سکتے ہیں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، تب تک ہی نہ وحی آتی ہے. اب غیر نبی پر تو وحی نازل نہیں ہوتی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے تک اس بات کا امکان تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی نازل کر دیتا، جبریل امین نازل ہو جاتے اور حکم صادر کر دیتے، اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی پہنچا دیتے کہ اب آج سے تراویح کی نماز کیا ہے؟ واجب. لیکن اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، یہ حکم نازل نہیں ہوا. جب اللہ کی زندگی میں کوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تو اب آپ کی وفات کے بعد قیامت تک کوئی نیا حکم نازل نہیں ہو سکتا ہے نا. تو یہ جو امکان تھا، یہ جو پاسبلٹی تھی، اس کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عمل کو جس کو خود اللہ کے نبی نے انجام دیا تھا دوبارہ جاری کر دیا. اچھا، یہاں کچھ لوگ ایک اور شبہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو پھر حضرت ابو بکر نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر نے کیوں نہیں کیا ایسا؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو دور خلافت ہے وہ کتنی ہے؟ 2 سال، محض 2 سال. اور ان 2 سالوں میں کئی طرح کے فتنے چاروں طرف سے امڈ آئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جیسے ہی یعنی لوگوں کو پہنچی، جو نئے مسلمان ہوئے تھے، ہے نا. آپ کو معلوم ہے نا، گزشتہ دروس میں ہم نے ذکر کیا کہ قبائل عرب جو ہیں وہ فتح مکہ کے بعد جوک در جوک، فوج در فوج آ کر کے اسلام قبول کرتے تھے. پوری بستی، پورا قبیلہ اسلام آ کر کے قبول کر لیتا تھا. تو یہ جو نئے لوگ اسلام قبول کیے تھے، یہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود تھی تو ان کے گمراہ ہونے کا امکان بھی بہت کم تھا، سب ٹھیک ٹھاک تھا. لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ان لوگوں کو پہنچی، کئی طرح کے فتنے پیدا ہوئے. فتنہ نمبر 1، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ. یعنی کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم اللہ کے نبی کو زکوٰۃ دیتے تھے، ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. ایک فتنہ. دوسرا فتنہ، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، ارتداد کے شکار ہو گئے، یعنی کفر کر دیا انہوں نے. ارتداد کا فتنہ. اور اس فتنے میں تو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی. صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت، اور پھر وہ صحابہ کرام جو قرآن کریم کے ماہرین تھے، قرآن کریم کے حفاظ تھے، اور قرآن کریم کے ایک طریقے سے آپ کہہ لیجئے کہ عالم تھے، ایسے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. فتنہ نمبر 2. فتنہ نمبر 3، جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ. یعنی کچھ لوگ پیدا ہوئے مسیلمہ الکذاب، اور اس طرح سے اور کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کہا کہ جیسے محمد نبی ویسے ہم بھی نبی، ہمارے اوپر بھی وحی آتی. کئی لوگ ظاہر ہوئے، اور ان لوگوں کے حواری چیلے چپاٹے بھی بہت سارے تھے. ان لوگوں سے بھی ان کا فتنہ بھی بہت بڑا چڑھا، اور ان لوگوں سے بھی مسلمانوں کی مد بھیڑ ہوئی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وفات کے بعد جیسے ہی خلافت کی باغ ڈور سنبھالی، یہ اتنے چاروں طرف سے اس قدر فتنے رونما ہونے لگے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو آخری یہ 2 سالہ زندگی تھی، ان کا 2 سالہ دور خلافت جو تھا ان فتنوں کی سرکوبی میں گزر گیا. ان فتنوں کی سرکوبی میں گزر گیا. اس کے بعد جب فتنے سارے ختم ہو گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا.
اور حضرت عمر بنسبت حضرت ابوبکر کے ذرا سخت تھے. تو حضرت عمر نے جب خلافت کی باغ ڈور سنبھالی اور فتنے تو پہلے ہی ختم ہو چکے تھے، اس کے بعد پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، امن و امان ہر طرف برپا یعنی قائم ہو گیا. تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندرونی معاملات کی طرف نظر کرنے کا موقع میسر ہوا. حضرت ابوبکر کو یہ موقع میسر ہی نہیں ہوا ہے نا. حضرت ابوبکر کو یہ موقع میسر ہی نہیں ہوا کہ وہ اندرونی معاملات پر یعنی وہ نگاہ ڈالتے اور ان چھوٹے چھوٹے معاملات پر وہ شرعی احکام کو نافذ کرتے. تو یہ موقع حضرت ابوبکر کو میسر ہی نہیں ہوا. پھر حضرت عمر کا جب زمانہ امن و امان والا، عدل و انصاف والا اور شاندار زمانہ، جب فتوحات والا زمانہ جب شروع ہوا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ان اندرونی معاملات اور مدینے کے اندر کے ان امور پر توجہ دی اور اپنی ثوابدید کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے یہ احکام جاری فرمائے. لہذا خلاصہ یہ کہ یہ حدیث کسی بھی طریقے پر یہ نہیں بتاتی کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ صحابہ کرام کو جو نصیحت کرتے تھے، اس کے اگر آپ لفظ میں غور کیجئے گا تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی. اللہ کے نبی کیا فرماتے تھے؟ کلو بدعتن، ہے نا. اچھا، عربی زبان میں کیا ہے کہ جب کوئی اسم، کوئی ناؤن کامن ناؤن بنا کر کے یوز کیا جاتا ہے تو وہ عام ہوتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ جیسے کہا جائے رجل، رجل یہ کامن ناؤن ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی آدمی، ٹھیک ہے. تو جب کہا جائے رجل تو دنیا کے حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مرد مراد ہوئے کہ نہیں؟ کوئی بھی آدمی، تو کوئی بھی آدمی میں کوئی بھی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہاں غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کامن ناؤن یہاں پر یوز کیا ہے. کہا کل بدعتن، تن 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 جس کے آخر میں رہے ہے نا، رجلن رجلن رجلن، تو وہ کامن ناؤن ہوتا ہے. تو کہا کل بدعتن، کل بدعتن، بدعتن کا جو لفظ ہے یہ نکرہ یعنی کہ کامن استعمال کیا گیا ہے. اور جب میں نے بتایا کہ جب کوئی ناؤن، عربی زبان کا کوئی ناؤن جب نکرہ استعمال ہو یعنی وہ کامن ناؤن بنا کر کے استعمال کیا جائے تو اس میں اس نام کی تمام چیزیں مراد ہوتی ہیں، ہے نا. تو یہاں اللہ کے نبی نے کہا کل بدعتن، بدعت کا لفظ نکرہ استعمال کیا، تو بدعت کے نام کی ہر بدعت مراد ہوگی کہ نہیں؟ چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، چاہے ہندوستان کی ہو چاہے سعودی عرب کی ہو، ہے کہ نہیں، چاہے امریکہ کی ہو، اور چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایجاد کی گئی ہو یا آپ کے بعد ایجاد کی گئی ہو یا آج کے زمانے میں ایجاد کی جا رہی ہے یا آج کے بعد کے زمانوں میں ایجاد کی جائے گی، دنیا کی ہر بدعت مراد، شرعی بدعت. اور پھر اس پر یہ کہ بدعت کے ساتھ اللہ کے نبی نے کل کا لفظ بھی استعمال کر لیا، یعنی کسی قسم کا شک و شبہ باقی چھوڑا ہی نہیں ہے. کہا کل بدعتن. اگر آپ صرف اتنا کہتے کہ بدعتن، صرف بدعت کا لفظ استعمال کرتے، تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ کامن ناؤن بنا کر کے اس کو استعمال کیا گیا ہے، نکرہ ہے تو اس میں ہر بدعت شامل، ساتھ میں اللہ کے نبی نے کل کا لفظ بھی استعمال کر دیا. تو اس کا جو مفہوم نکلے گا وہ یہ کہ ہر طرح کی تمام تر بدعتیں، ہر طرح کی تمام تر بدعتیں گمراہی، ضلالت، اور ضلالت جہنم کی طرف لے جانے والی. لہذا دین اور شریعت کے مکمل ہو جانے کے بعد اب دنیا کا کوئی بھی انسان کسی عمل کو اپنی طرف سے عبادت نہیں بنا سکتا. کسی عمل کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. کسی عمل کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس عمل کو کرنے سے ثواب ہوتا ہے، ہرگز نہیں. یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ حق کسی کو نہیں دیا. لہذا بدعت چاہے کسی بھی شکل میں ہو، دیکھنے میں اچھی لگے یا دیکھنے میں بری لگے، ہر بدعت گمراہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو دیکھنے میں بدعت اچھی لگتی ہے تو اس انسان کے اعتبار سے وہ بدعت اچھی ہوتی ہے، لیکن شرعی نقطہ نظر سے، شرعی اعتبار سے دنیا کی کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی. بدعت ہمیشہ بری ہی ہوتی ہے، بدعت کبھی اچھی نہیں ہوتی. کیوں؟
پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب کوئی انسان، جیسے قرآن خوانی کی مثال لے لیجیے، مروجہ قرآن خوانی، ورنہ قرآن خوانی کا مطلب ہوتا ہے قرآن پڑھنا، نارمل قرآن پڑھنے کی بات نہیں کر رہے ہم. ہمارے یہاں جو ایک ٹریڈیشن ہے کہ کسی کی وفات پر، نیا مکان دکان لینے پر، کسی کی شادی بیاہ پر انسان کیا کرتا ہے؟ 10 لوگوں کو بلاتا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کچھ پارے، 2 پارا 3 پارا تھما دیتا ہے، سارے مل کر کے پڑھتے ہیں، اور کیا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے کچھ نہیں پتا، پڑھ کر کے پھر پورا ثواب جمع کرتے ہیں، جمع کر کے مردے کو ٹرانسفر کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ بدعت، یعنی دن میں نیا کام. اب دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اچھا کام ہے، ان کو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اگر آپ دیکھیے، شریعت کے اینگل سے دیکھیے تو وہ اچھا نہیں ہے. کیوں اچھا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر یہ کام اچھا ہوتا تو پوری کائنات میں جتنے انسان، یعنی پوری دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں یا موجود تھے یا موجود ہونے والے ہیں، ان تمام میں سب سے اچھا انسان کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے افضل، سب سے بہتر انسان کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس انسان میں سب سے زیادہ بھلائی اور اچھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر یہ عمل اچھا ہوتا تو اللہ کے رسول ضرور اس کو انجام دیتے. آپ نے انجام نہیں دیا، اور ہم اگر کہیں کہ نہیں یہ عمل اچھا ہے تو اس کا مطلب ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ عمل اچھا ہے لیکن سب سے اچھے آدمی نے اس اچھے عمل کو نہیں کیا، ہے نا؟ یہ عمل اچھا ہے لیکن سب سے اچھے آدمی نے اس اچھے عمل کو نہیں کیا. ہم سے بہتر آدمی نے، ہم سے بہتر شخصیت نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اچھے عمل کو انجام نہیں دیا. دو میں سے ایک پاسبلٹی کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل اچھا ہے لیکن اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا، یعنی آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ایسا انسان کافر ہے. یا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا لیکن آپ نے امت کو نہیں بتایا، تب بھی آپ کافر ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر علم کو چھپانے کا الزام لگا دیا، اور خیانت کا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا دیا. تو بتائیے، خیانت کا الزام وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اچھی چیز ہے؟ ہرگز نہیں. اور یہ لازم کب آتا ہے؟ جب انسان کوئی بدعت انجام دیتا ہے. کوئی انسان کوئی بدعت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیر چھپا لیا، یا آپ نے وہ خیر انجام نہیں دیا. میں اس خیر کو انجام دینے والا ہوں، میں اللہ کے نبی سے زیادہ جاننے والا ہوں. اور یہ دونوں ہی دعوے خیر تو نہیں ہو سکتے، اچھائیاں ان دونوں دعووں میں نہیں ہیں، یعنی برائیاں ہی برائیاں ہیں، اور ان دونوں دعووں، یہ دونوں دعوے پیدا ہوتے ہیں بدعت کرنے سے. لہذا بدعت دیکھنے میں چاہے اچھی لگے، بدعت دیکھنے میں چاہے بری لگے، بدعت، ہر بدعت بری ہی ہوتی ہے، کوئی بدعت کبھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.